خوفناک واقعہ دو لڑکیوں کے بارے میں ہے جو چھٹیوں میں کالج کے ہاسٹل میں اسٹڈی کرنے کے لیے رکتی ہیں، پر وہاں ان کے ساتھ ایک بھیانک واقعہ پیش آتا ہے جس سے ان کی روح کانپنے لگتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹوریز بائی بادشاہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بری آفتوں سے بچائے رکھے۔ تو چلیے دوستو، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کالج کی کرسمس کی چھٹیوں میں دو لڑکیاں اپنے ہاسٹل میں اکیلے رہ رہی تھیں کیونکہ باقی تمام لڑکیاں چھٹیوں میں اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ ان دونوں لڑکیوں کو اپنے ہاسٹل میں اسٹڈی کرنا تھا، لیکن وہ دونوں گھنٹوں اپنے لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ استعمال کرتی رہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو بھوک لگی اور وہ کھانا لینے کے لیے نیچے چلی گئی۔ اس نے اپنی دوست کو کہا، انیلا، میں نیچے جا رہی ہوں کھانا کھانے کے لیے، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کچن کی چابی اٹھائی اور نیچے چلی گئی تاکہ کچن کا دروازہ کھول سکے۔ انیلا اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھی اور عتیقہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے نیند آنے لگی اور وہ کپڑے بدل کر سونے کے لیے چلی گئی۔ ابھی وہ سونے ہی والی تھی کہ اسے ایک زوردار خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ بستر پر جم گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اس کی آواز تو ایسی تھی جیسے کسی نے میوٹ کر دیا ہو، لیکن اس کی جگہ سے اسے کچھ گھسیٹنے کا شور سنائی دینے لگا۔ انیلا بہت ڈر گئی تھی۔ وہ دروازہ بھی بند نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی روم میٹ چابی لے کر چلی گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ آواز اس کے قریب آتی گئی، وہ خوف کی وجہ سے کانپتی رہی۔ دوستو، اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ وہ ڈر کے مارے سنتی ہے کہ جیسے جیسے گھسیٹنے کی آواز اس کے قریب آتی گئی، لیکن پھر وہ آواز دروازے کے ٹھیک باہر بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ سب کچھ شور بند ہو گیا، لیکن پھر اچانک سے دروازے پر کسی چیز کے کھرچنے کی آواز آنے لگی۔ انیلا بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی الماری میں جا کے چھپ گئی۔ انیلا اتنا ڈر چکی تھی کہ وہ ڈر کے مارے ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ دروازے کے باہر سے کھرچنے کی آواز لگاتار سنائی دیتی رہی، پر کسی طرح اسے الماری میں ہی نیند آ گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ دھیرے دھیرے الماری سے باہر نکلی۔ اب کھرچنے کی آواز بند ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی دروازہ کھولنے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے اپنے روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو نیچے ایک ڈاکیہ گزر رہا تھا، تو اس نے اسے مدد کے لیے آواز لگائی۔ پھر اسے ڈاکیے کے قدموں کی آواز سنائی دی جو سیڑھیوں سے ہاسٹل میں داخل ہو کر دالان میں داخل ہوئی۔ اچانک اس ڈاکیے کے قدم کی آواز بند ہو گئی۔ انیلا بہت پریشان ہوئی کہ قدموں کی آواز رک کیوں گئی۔ انیلا رونے لگی خوف کے مارے۔ انیلا نے روتے روتے پوچھا، کیا سب ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ دیر تک اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکیے نے کہا، تم اپنے کمرے میں رہو، میں پولیس کو بلا رہا ہوں۔ لڑکی نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، بتاؤ تو صحیح۔ کچھ نہیں، ڈاکیے نے کہا، بس جہاں ہو وہیں رہو اور باہر مت آنا۔ لیکن لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی لڑکی نے دروازہ کھولا تو اس نے اپنے سامنے ڈاکیے کو کھڑا دیکھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور خوف سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے زور زور سے چلانے لگی۔ اس نے نیچے دیکھا، اپنے روم میٹ کی لاش نیچے فرش پر پڑی تھی، خون میں لت پت تھی اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کسی نے اس کے سر پر کلہاڑی ماری تھی اور اس کے ناخن دروازے پر کھرچ چکے تھے جب اس نے مدد کے لیے پکارا تھا، اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات اور سچی کہانیاں دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔